اسلام کی تعریف میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخی اہمیت نہیں رکھتے بلکہ آج بھی ہمیں زندگی کے اصول سکھاتا ہیں۔ ان میں سب سے اہم واقعہ غزوہ بدر ہے۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی فتح تھی جو مسلمانوں کے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی علامت بنی۔ یہ جنگ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے سبق آموز ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو مکہ میں شدید ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ قریش نے اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کو قید، اذیت اور جان و مال کے نقصان سے دوچار کیا۔ اسلام کی تعلیمات پھیلنے لگیں، قریش کے غرور کو چیلنج کیا گیا اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران مسلمانوں نے قریش کے قافلے کو روکنے کا منصوبہ بنایا جو مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ چھوٹا واقعہ آخرکار بدر کی بڑی جنگ میں تبدیل ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 افراد تھی، جن میں زیادہ تر ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے۔ دوسری طرف قریش کی فوج 1000 افراد پر مشتمل تھی، ان کے پاس بہترین ہتھیار اور گھوڑے تھے۔ یہ تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہمت دلائی اور فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں نے ایمان، شجاعت اور اتحاد کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کے ایمان اور اتحاد کی آزمائش تھی۔ کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھ کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اتحاد میں لڑائی کی۔ فتح بدر نے قریش کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ایک طاقتور تحریک ہے اور اسے کمزور نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب دونوں فوجیں آپس میں آئیں تو مسلمانوں کی حالت ابتدا میں دشوار تھی۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور وہ مکمل طور پر تیار تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ لڑائی کے دوران صحابہ نے نہ صرف شجاعت دکھائی بلکہ دشمن کو بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری سے دشمن کو خوفزدہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ مسلمانوں نے دشمن کی طاقت اور حکمت کے مطابق صف بندی کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے دشمن کو شکست دی۔ یہ فتح اللہ کی مدد اور ایمان کی طاقت کی علامت تھی۔ فتح بدر کے بعد مسلمانوں کے حوصلے میں بہت اضافہ ہوا۔ قریش کو احساس ہوا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک طاقتور تحریک ہے جو ظلم کے خلاف کھڑی ہے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا اور ان میں اعتماد پیدا ہوا۔ دشمن کی سازشیں ناکام ہوئیں اور قریش کے غرور کو ٹھیس پہنچی۔ اسلام کے اصول مضبوط ہوئے اور مدینہ میں امن قائم ہوا۔ اس فتح نے اسلام کی ساکھ کو مزید مستحکم کیا اور نئے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ غزوہ بدر ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتا ہے۔ 1. ایمان پر بھروسہ رکھنا، تعداد یا وسائل کی کمی ایمان کی طاقت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 2. اتحاد کی طاقت، جب لوگ متحد ہوتے ہیں تو ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ 3. صبر اور استقامت، مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہنا کامیابی کی کنجی ہے۔ 4. اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مدد کے بغیر کوئی فتح ممکن نہیں۔ 5. قیادت کی اہمیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، رہنمائی اور دعا نے فتح میں بنیادی کردار ادا کیا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی بڑی جنگ تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد نے دشمن کی تعداد کی زیادتی کے باوجود فتح دلائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حکمت عملی سکھائی، جس میں دشمن کی طاقت اور کمزوریوں کا جائزہ شامل تھا۔ فتح بدر کے بعد اسلام کے پھیلاؤ کی رفتار تیز ہوئی اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس جنگ میں شہادت اور شجاعت کا اعلیٰ نمونہ دیکھنے کو ملا، جسے آج بھی مسلمان یاد کرتے ہیں۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ یہ واقعہ ایمان، اتحاد، صبر اور شجاعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک رہنمائی بھی ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ، اتحاد اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کو اسلام کی تاریخ میں ایک یادگار اور عظیم فتح سمجھا جاتا ہے، جس سے آج بھی ہر مسلمان سبق لیتا ہے۔